نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ مہینہ حج کا ہے۔ یہی وہ فریضہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ہے، پھر دوبارہ کریں گے تو نفل ہوگا وہ۔ بقیہ جتنے فرائض ہیں وہ بار بار ہیں، یہ تو وہ کھلی ہوئی چیز ہے، نماز بار بار ہے۔ نماز کا رشتہ تو جان سے جڑا ہوا ہے، جب تک دم میں دم ہے نماز ہے۔ روزہ بھی بار بار آتا ہے ہر سال، ایک مہینے کے لیے رمضان، اور یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے، سال گزرنے کے بعد وہ بھی آ جاتی ہے ذمے میں۔ قربانیاں بھی ہر سال آتی رہتی ہیں، لیکن حج صرف ایک بار ہے۔ لیکن اگر یہ حج مقبول ہوا تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں۔ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، یہ میں صرف ثواب کی گنتی نہیں ہے۔ اگر حج قبول ہی ہو گیا اور ہو جانا چاہیے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حضرت خلیل کو حکم ہوا تھا کہ میری خلیل تم پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے ایک ندائے عام کر دو حج کے لیے۔ تو عرض کیا مولا میں کر دوں گا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے حج کا اعلان کر دوں، لیکن وہ سنے گا کون؟ اس کو سننے والا بھی تو ندا کے لیے ضروری ہے کہ اس آواز کو کوئی سننے والا بھی تو ہو۔ ندا تو میں کر دوں گا، ندائے عام کی، حج تم پر فرض ہوگا، اعلان کر دوں گا، لیکن ان کو سنے گا کون؟ آئے میرے خلیل، پکارنا تمہارا کام ہے، سنانا ہمارا کام ہے۔ تم پکارو، دیکھو ہم کیسے سناتے ہیں۔ تو جو موجود تھے انہوں نے تو سنا ہی اس آواز کو، جو ماؤں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنا۔ یہ اللہ کے سنانے کی شان۔ اسی لیے یہیں سے آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کروں میں، علمی رہنمائی۔ یہ جو کلام پاک میں انک لا تسمع الموتیٰ، تم مردوں کو نہیں سناتے ہو، آیا تو ایک طبقہ جو ہے یہیں سے کافی اچھلنے کودنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ اس کی عادت ہے۔ آدمی اپنی عادت سے مجبور ہے۔ مردے بھی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن کلام پاک میں کہ تم مردوں کو نہیں سناتے ہو، تو یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں ہے۔ سننا اور ہے، سنانا اور ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اسماع کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں ہے۔ سما کے معنی سننا، سنانا کام اللہ کا ہے، یعنی محبوب پکارتے تم اور سناتے ہم ہیں، یہ ہے۔ تو اسماع کی نفی ہے، اسماع معنی سنانا اور سما معنی سننا۔ مردے بھی، اور مردے اتنا سنتے ہیں کہ کوئی زندہ نہیں سنتا، یہ بھی بتا دو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے جوتیوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں جب آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہو، اتنا سنتے ہیں۔ تو اسماع کی نفی ہے، سما کی نہیں۔ پھر اللہ ہی سناتا ہے اور انہیں توفیق قبول دیتا ہے، جس کے نصیب میں ہے وہ قبول کر لیتا ہے اس آواز کو۔ جیسے حضرت خلیل نے جب آواز دیا تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو جہاں روحیں تھی سب نے لبیک کہا، جس کو حج کرنا تھا، جس کے نصیب میں تھا، سب نے لبیک کر دیا۔ حضرت خلیل کی آواز ہوئی تو سناتا بھی وہی ہے اور توفیق قبول بھی وہی دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کے حلق سے تھوڑا اور اتر جائے نیچے بات، نہیں کہیں راستے میں پھنس گئی تو میں کیا کروں گا۔ کبھی کبھی آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا لڑکا میری نہیں سنتا،
یہ لڑکا ہو کے میری بات نہیں سنتا تو کیا آپ دوسروں سے کہہ رہے ہو کہ آپ کا لڑکا بہرا ہے؟ نہیں کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو بابا؟ لڑکا نہ صحیح بھائی کو لے لیجیے کہ میرا بھائی میری، میرا پڑوسی لے لیجیے کہ میرا پڑوسی میری نہیں سنتا، کیا پڑوسی بہرا ہے؟ نو. پھر کیوں کیسے کہتے ہو کہ نہیں سنتا؟ آپ کہتے ہو کہ نہیں سنتا ہے، کیوں کہتے ہو کہ میرا لڑکا میری نہیں سنتا ہے؟ یعنی سنتا تو ہے، مانتا نہیں ہمیں. تو یہ قبول کی نفی ہے نہ کہ سننے کی. سنتا ہے قبول نہیں کرتا. اسی طرح مردے بھی سنتے تو ہیں، آپ جو کہتے ہیں اس کو قبول نہیں کر سکتے. آئی بات. تو قبول کی نفی ہے. آئی بات سن. کیا دنیا عجیب ہو گئی صاحب. تو اللہ ہی جو ہے توفیق قبول دیتا. تو آج میں نے جو آیت پڑھی ہے کلام پاک کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اے میرے خلیل ندائے عام کر دو، حج کی پکار دو، جا کر کے سب کو ایک ہی ساتھ پکار دو. یا تو تمہارے پاس آئیں گے رجالن. یہ رجال جو ہے راجل کی جمع ہے. پیدل بھی حاجی آئیں گے، سوار ہو کے بھی حاجی آئیں گے. آئی بات سمجھ. یہ راجل جو ہے راجل کی جمع ہے رجال، اور رجال رجل کی جمع بھی ہے. رجل مانے مرد، لیکن اس معنی میں یہاں نہیں ہے، الگ الگ معنی میں ہے. تو آئیں گے حاجی تیری طرف ہے خلیل، پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کے بھی. کیسے؟ علی کل دامن، دبلی پتلی اونٹنیوں پر، من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے صاحب آئیں گے سب. واہ واہ واہ، جو چاہے مولا کرے. بہت عظیم فریضہ ہے جسے حج کہتے ہیں، جو تمام عمر کے گناہ کو دھو ڈالے وہ حج ہے. جو حاجی کو جنت تک پہنچا دے وہ حج ہے. اس کا بدلہ سوا جنت، لیکن ہو جانا چاہیے اس کا. لیکن اس کے ہو جانے کی شرائط اتنے زیادہ ہیں کہ میں کیا بتاؤں. اب تو اس پر کوئی بات ہوتی نہیں ہے کہ حج کے کیا شرائط ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اب تو یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ اگر ہم وہاں حج میں آپ کے ساتھ گئے تو کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے، کہاں رکھو گے ہم کو، کس درجے میں رکھو گے. یہ سب چل گیا ہے. یہاں کھا کے پیٹ نہیں بھرا، حرم میں جا کے کھا کے پیٹ بھر جائے گا ان کا. افسوس کی بات ہے. ارے پانی پوری وغیرہ کھلاؤ گے کہ نہیں کھلاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تھو تھو تھو، اتنی بھوک بڑھا لی. یہی حج جیسا فریضہ، اس کی کوئی بات ہی نہیں. پھر مینا میں پوچھتے ہیں کہ بھائی خیمہ کہاں ہوگا؟ تو کہتا کہ آپ کہاں چاہتے؟ کہا بھائی بہت چلنا نہ پڑے، شیطان کے قریب رکھ دینا. زندگی بھر جس سے بھاگتے رہے، مینا میں جا کے اس کے قریب میرا خیمہ کر دینا. شیطان کے قریب ہونا، چلنا نہ پڑے. کیا کیا سب بات. اوہ بڑی حیرت ہوتی. یہ حج ہو گیا؟ یعنی حج کیا ہوا؟ تفریح کا سامان ہو گیا. کیا بتاؤں صاحب، بہت عظیم چیز ہے جس کا نام ہے. جتنی دور سے بھی چل کر کے آپ آؤ گے، وہاں ایک قدم اٹھایا تو 1,00,000 نیکی ہے. آئی بس. یہ سب کوئی گفتگو نہیں، قریب ہونا چاہیے بالکل. ہاں معذور آدمی ہو، بیمار آدمی ہو، کم کوئی آگے پیچھے نہ ہو، وہ اگر ایسی تمنا کرے کہ قریب میں رکھ دو بھیا کسی طرح سے حرم میں چلے جائیں گے تو ایک الگ بات ہے. لیکن صحت مند کا ہم نے تو کہا تھا جتنا دور ہو سکے اتنا دور مجھے رکھو، میں چل کے آؤں گا حرم میں، چل کے آؤں گا. اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا حج جو میں نے کیا تھا اس وقت جو ہے میں جوان تھا تو پیدل کیا. میرا مولوی میرا پیچھے پڑا تھا کہ میں اپنی گاڑی آپ کو دیتا ہوں، آپ پیدل مت کرو، بہت سخت ہو جائے گا، آپ خیمے تک نہیں پہنچیں گے، وہاں سے آپ بڑی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میں نے کہا میں تو پیدل کروں گا، پہنچوں خیمے تک کی جائے نہ کرو. نہیں مانی میں نے اس کی بات. حالانکہ مہربانی کر رہا تھا بظاہر میرے ساتھ، میری گاڑی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ دیتا ہوں آپ کو کرنا. تو ہم 4 آدمی تھے. اس وقت ٹنل وغیرہ بھی نہیں تھی. ہم پہاڑ پہ چڑھ کر کے اترے نیچے، اس لیے کہ ہم جانتے تھے ہر قدم پر 1,00,000 نیکی ملتی ہے. تو ہم کو اس کی فکر تھی، اور یہاں پانی پوری کی فکر، اسی میں ڈوبیں گے، اسی میں اترتے رہیں گے. اتنی گھٹیا فکر ہو گئی، نتائج اسی لیے گھٹیا نکل رہے ہیں. کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے، کہاں رکھو گے. کہا جہاں جی چاہ جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے فضل سے ہم 4 آدمی تھے. ہمارے استاد اشرف العلماء تھے، میں تھا، عبدالستار تھے، اور ایک ملاٹ کے بابا تھے. اور وہ واقعی بابا تھے. بابا تو ہم نے بہت دیکھے اور دیکھ ہی رہا ہوں، اور لوگ مجھے بھی بابا ہی کہتے ہیں، سمجھنا. تو بابا تو میں نے بہت دیکھتے 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 بوڑھا ہو گیا. اس جیسا بابا نہیں دیکھا، اس جیسا نہیں دیکھا. جو کچھ اس بابا کے پاس تھا نا، سب میری اور اشرف العلماء کی خدمت لگا ڈالا، سب لگا دیا. اور اس کا چہرہ مہرہ دیکھتے بابا کے تو وہ چہرہ بتاتا تھا کہ یہ بابا ہے. اب اس کی خوبی یہاں بیان کرتا ہوں. جب یہاں اترا بیلٹ پیئر پر، ہم لوگ شپ سے گئے تھے، پہلا حج ہمارا شپ سے ہوا. گیا تھا میں اکبر سے اور آیا نور جہاں سے. 2 جہاز چلتے تھے سر. سامنے مت پڑھو بابا، ایک سے کوئی کنارے پڑھ لو جا کر کے.
تو وہ بابا اترا جب بیلٹ پیئر پر تو کسٹم آفیسران سے کہنے لگا میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بابا ایسا ہے اپنا سامان لائیے ذرا سے دیکھ لوں چلے جائیے. تو کہا میرا سامان یہ مٹھی میں تھوڑی سی کھجور تھی اور ایک مٹھی میں زمزم کا ڈبہ تھا بس. کہا یہ میرا سامان. اسی وقت دونوں ہاتھ اس کے چوم لیا کسٹم آفیسران. وہ پانچ چومنے لگے. کہا یہ میرا سامان ہے. کہا جاؤ بابا. تب مجھے یاد آیا کہ قیامت کے دن بھی جس کے پاس کچھ گناہ نہ ہو ایسے نکل جائے گا, ایسے نکل جائے. سب حساب کتاب دیتے رہیں گے. ہمارا بھی یہی تھا. ہم نے کہا دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے 2 بکسا تھا ہمارا حضرت کا, ہم لوگوں نے دے دیا, چابی دے دیا ان کو, دیکھ لینا اس میں جو کچھ ہوگا. ہم اثر کیا نماز پڑھے, نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے سب دیکھ ڈاکٹر کیا دیکھتے کچھ ہی نہیں. ہم بھی اثر پڑھ کے نکل آئے پر, لیکن وہ تو بس سیدھے نکل گیا بابا. بولا یہ میرا سامان. ایک گھڑی تک اس نے نہیں خریدی تھی. ہم لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا ٹائم ہوا حضرت, لیکن اللہ نے اس میں گھڑی پہنا دی. جب مینا سے بھی ہم لوگ پیدل ہی آ رہے تھے, ایک دم کوئی گاڑی واڑی نہیں کرتے, پیدل ہی چلتے. جب ہر قدم پہ لاکھ نیکی تو ملنا چاہیے سب. تو اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی بابا کو. کہا آپ لوگ چلیے حضرت میں قضاء حاجت کر کے آتا ہوں. گیا کہیں قضاء حاجت کیا, پہاڑ میں تو تمام سب جگہ تھی. وہاں سے آیا تو نے کہا دیکھو میں اپنی ضرورت سے بھی فارغ ہو گیا, اور وہاں گیا تو پہاڑ پر ایک بہترین گھڑی پڑی ہوئی تھی, وہ اللہ نے مجھے پہنا دیا. تو وہ پہن کے آ گیا گاڑی. کہا یہ گھڑی کے لیے مجھے ایسی ضرورت پیش آ گئی. وہ بابا تھا ایسا, اس کو کچھ پڑی ہی نہیں تھی, نہ کھانے کی پڑی تھی نہ پینے کی, کھلانے کی سی پڑی تھی. کوئی بھی چیز دیکھتا ہم لوگوں کے لیے خرید کے لیا تھا الحمدللہ. بقیہ کسی کو کوئی پڑی نہیں, کہ مولانا صاحب ہیں کہ عالم صاحب ہیں کہ پیر صاحب ہیں, نفسی کا عالم حج میں جا کے دیکھ لیجیے گا, سب اپنی اپنی پڑھ گئے الحمدللہ. تو حج کے لیے کہہ رہا ہوں بہت ہی عظیم فریضہ ہے, بہت سنبھل کے کرنا چاہیے. بہت جب اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو یہ دیکھو کہ نیکی کس چیز میں زیادہ, ادھر جاؤ نیکی کرنے گئے, اور جتنا ہو سکے طواف زیادہ کرو. یہاں سب کچھ آپ کو ملتا ہے جو حرم میں ملتا ہے, سب یہاں ملتا ہے طواف کے سوا. یہاں طواف نہیں ہے, طواف صرف خانہ کعبہ کا ہے. تو جو چیز یہاں نہیں ملتی وہ زیادہ سے زیادہ وہاں کرو. آئی بات سمجھ, اس گھر کا طواف کرو, اور صرف چکر نہ کاٹو کہ میں صرف گھومنا ہے اس گھر کے قریب. یہ سمجھ لو کہ خانہ کعبہ شمع ہے, حاجی پروانہ ہے. جیسے شمع جب بھی روشن ہوتی ہے پروانے چکر کاٹنے لگتے ہیں, تو خانہ کعبہ خدا کی قسم شمع ہے, حاجی پروانہ ہے. اس میں دیکھتے رہو, عجیب عجیب تجلی ہوتی رہتی ہے سب. زیادہ سے زیادہ طواف کرو, آپ زیادہ سے زیادہ طواف کرو. پھر تلاوت قرآن تو یہاں بھی روز آپ کرتے ہو, وہاں بھی روز کرو. روزہ یہاں بھی رکھتے ہو, وہاں بھی رکھو. پیر جمعرات تو وہاں رکھتے ہی ہیں لوگ اکثر روزہ, وہ رکھو آپ جو کچھ رکھتے ہیں. تو کیا تو سب کچھ جو یہاں کر سکتے ہیں وہاں بھی کریں, لیکن طواف نہیں کر سکتے یہاں, طواف وہاں ہے. تو وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. پھر جو کچھ کسی کی مدد کر سکتے ہیں آپ وہاں وہ کریں. جب آپ نے یہ سن لیا ہے کہ حرم کی ایک نیکی مکہ کی 1 لاکھ کے برابر ہے, تو 1 درہم آپ نے کسی کو دے دیا یا ریال, تو 1 لاکھ گیا کہ نہیں گیا؟ کبھی سوچا ہی تو نہیں سلمان کو بات کی. یہ سب گفتگو کرو, نیکی بنانے کی کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ نیکی بنے. تب ملے گا ہم کو 1 لاکھ ریال. 1 ریال دیا آپ نے 1 لاکھ کے برابر گیا. ہو جو بیچارے رہتے ہیں ہاتھ کٹا ہے, پاؤں کٹا ہے یا معذور ہیں ان کو تو, اور نہیں تو جو مسجد کی خدمت کرنے والے خدام ہیں ان کی جیب میں ڈالتے رہو 5 ریال 10 ریال 100 ریال. تو میں بیت المقدس گیا تھا اور میرے ساتھ بہت سے اچھے لوگ گئے تھے, سب اچھے ہی تھے بیچارے, بہت بھلے لوگ تھے. لیکن مجھے کہ رش کسی پر نہیں آیا سوائے ایک آدمی کے. ایک آدمی پر رش کہاں گیا مجھے. دیکھنے میں وہ ینگ لڑکا تھا لیکن عجیب بابا تھا وہ, سب بابا کو فیل کیا اس نے. جب بیت المقدس میں غریبوں کو دینے کا وقت آیا نا تو $100 دے رہا تھا, یعنی کہ $100. اور جب نہیں رہ گیا تو دوسرے سے کہا مجھے تو میں بامبے میں تمہیں دے دوں گا. اس طرح سے یہ سب نیکی. کیا کوئی کمی آج اللہ نے اس کے لیے رکھی؟ بالکل نہیں ہے الحمدللہ. اس پر رش کہا گیا, ایسا ہونا چاہیے. یہی مسجد اقصیٰ کے لیے لکھا ہے, جہاں آج کچھ لوگوں کی نگاہ ہے کہ زمین پر ہم ہی قابض ہو جائیں اور مسجد اقصیٰ کو بھی باقی نہ رکھیں. اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے مسجد اقصیٰ کی, جو پہنچ گیا خوش نصیب ہے, اچھا ہے اس مسجد میں. سرکار نے فرمایا اگر تم مسجد اقصیٰ نہ پہنچ سکو تو کم از کم کسی کے ہاتھ اتنا پیسہ بھیج دیجئے کہ وہاں ایک دن چراغاں ہو جائے. جی سر, چراغاں کرنے کا پیسہ بھیج دو. دیا الحمدللہ. ہم تو شب معراج میں پہنچ گئے تھے, وہیں بیٹھ کے نماز بھی پڑھی اور وہیں بیٹھ کے تقریر بھی کی. سب دور والے بھی سن رہے تھے اور دوسرے بھی سن رہے تھے الحمدللہ. یہ حج کو حج سمجھ کے کیجئے پلیز, بہت بڑی عبادت سمجھ کے کیجئے. اسے محض سیر و تفریح کا درجہ مت دیجئے, اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لیجئے. یہ سیر و تفریح ہرگز نہیں ہے, جیسی نیت کرو ویسے ہی ہوگا. آپ نے سیر و تفریح بنا لیا وہی ہوگا, حج نہیں ہوگا.
بس یہ کرو کہ اللہ آیا ہوں تو میری نجات ہو جائے، بس یہ فکر بناؤ بابا. فکر کو پہلے سیدھا کرو پھر حج کرنے جاؤ. فکر تو ہے الٹی، حج کیا کرو گے؟ فکر تو الٹ گئی ہے ایک دم. ٹوڈ والوں نے وہ اندھیر مچائی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا. یہ پہلے درجے کا حج ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے، سپر کلاس کا حج ہے، وہ سب چل رہا ہے. یہاں سپر کی بات بہت زیادہ ہے، اور اسی سپر میں جو ہے آج دیکھ رہے ہو نا، جو سپر پاور تھا اس کا بھٹا بیٹھ رہا ہے، اس کو سپر پاور کہہ کر کے پاگل بنت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے. وہ انقلاب جو فلسطین سے شروع ہوا تھا، یہ نہ سمجھو کہ وہیں تک رہ گیا ہے، امریکہ کے دروازے تک پہنچ گیا ہے. انقلاب آ رہا ہے، ہوا کا رخ بتاتا ہے کہ بالکل انقلاب آ رہا ہے ایک دم. جلدی آپ آپ بھی دیکھ لیں گے. اب تو جب ہوگا بالکل تب کہہ جاؤ ایسا ہو گیا، ابھی تو کچھ نہیں، اس کے دروازے تک پہنچ. اس وقت جتنے بھی حکمراں ہیں، چاہے ہل کے ہوں چاہے حرم کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، زیادہ تر جو ہے سمن بکمن امین فوم، کوئی قاعدے کا نہیں ہے. زمین کی فکر ہے، زمین والوں کی فکر نہیں ہے. یہ حکمرانوں کو زمین پر قبضہ. مرکز انسان ہے نہ کہ زمین. انسان ہے تو زمین ہے، نہیں تو زمین کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو جو درجہ ملنا چاہیے اب انسان کو نہیں، وہ درجہ زمین کو دیا جا رہا ہے. زمین پہ قبضہ کرو، سمجھ رہے کیا بتاؤں. ہمارے دین نے کیا کیا تھا کہ انسان کو درجہ دیا تھا سب سے اوپر، زمین کو نہیں. زمین تو اس کے بچنے رہنے کی جگہ ہے، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی زمین ہی میں. جیتے رہو دو ہاتھ اوپر رہو، مر جاؤ دو ہاتھ نیچے چلے جاؤ، زمین ہی کو دونوں پہ. زمین کو نہیں، انسان کو درجہ دیا. لیکن اب اس ابلیسی نظام میں، شیطانی نظام میں، سرمایہ دارانہ نظام میں زمین کو درجہ دے دیا تھا. زمین پہ قبضہ کرو، ہو سکے تو پوری دنیا بحر و بر پر قبضہ کرو، خشک و تر پر قبضہ کرو. یہ قبضے کی مہم چلا دی ہے. کسی عارف نے ایک شعر کہا ہے انسان کے لیے صرف، وہ کہتا ہے یہ عالم رنگ بو ایک جسم ہے تو جان ہے. یہ جہاں جس پر لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مشرق کہتا ہے کہ مشرق ہمارا رہے، مغرب کہتا ہے مغرب بھی ہمارا رہے، مشرق بھی ہمارا رہے. تو کہا یہ عالم رنگ بو ایک جسم ہے، جان انسان ہے اس کی. یہ عالم رنگ بو ایک جسم ہے تو جان ہے. تیری ہستی پر متائے دو جہاں قربان ہے. انسان کے اوپر سب انسان کے لیے بنایا گیا ہے. زمین انسان کے لیے بنائی، انسان زمین کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کے لیے ہے. متائے دو جہاں قربان، تیری ہستی پر متائے دو جہاں قربان. راہ حق میں جب کبھی ہوتی ہے قربانی تیری، چوم لیتے ہیں فرشتے بڑھ کے پیشانی تیری. اب جن لوگوں کی قربانی جو ہے وہ 36,000 ہو کے 35,000 قربانی ہوئی، ساری دنیا میں ان کی آواز بلند، ان کے پرچے بلند ہو گئے ہیں، فرشتے ان کی پیشانی چوم رہے ہیں. خود امریکہ میں طلبہ سے اٹھاڑے ہوئے ہیں. ایک یونیورسٹی نہیں، ایسی 2 درجن سے زیادہ ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا. فلسطین کا نعرہ لگا رہے ہیں. مسلم دنیا بھی خبر بیٹھی ہے کھانے پینے میں، بس اس کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے، جیسے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ تو نہیں کہا تھا اسلام نے. جو کچھ ہے یہ بھی بے حسی، یہ بے حسی، یہ برادر کشی، یہ بے ضمیری، یہ بے دینی، یہ بے راہبری، جیسے یہ زندہ ہی نہیں. رات کا ڈیڑھ ہو چکے، تمام طلبہ اٹھ رہے ہیں. مغرب اس وقت ننگا ہو چکا ہے، بہت ڈھکوسلے کیے تھے اس نے. ادھر ہماری تہذیب اب پتہ چل رہا ہے طلبہ کے ساتھ کیا تم اپنے آپ سلوک کر رہے ہو. وہ تمہارے ہی طلبہ ہے نا، اور یہی مسلمان ان کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے. اب کیا کہو گے؟ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ وہ سلوک یہ کر رہے ہیں جو مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. اب سب کھل کے سامنے آ گیا. تو جس دنیا پہ ہیں آپ ذرا اسے بھی دیکھ لیں، اس پر بھی غور کریں. آپ کی جو ہے ذمہ داری صرف گھر تک نہیں ہے. مسلم جو ہے وہ آفاقی ہے، سارے جہاں پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. ہو سکے تو کچھ ہاتھ سے آپ مدد کر دو، اور اگر ہاتھ سے مدد نہیں ہو سکتا تو کچھ زبان سے مدد کر دو کہہ کر کے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر دل سے سوچو کہ اللہ کر دے ہوئے ایسا. وہی راہ تو ہونی چاہیے. یہ کمزور درجے کی ایمان ہے جسے دل میں کر لیں. تو زیادہ تر لوگ کسی میں آ گئے ہیں، اضعف الایمان اس کو کہہ دیا گیا. بس الحمدللہ جو حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اب ذرا اس نہج پر تیاری کریں جیسا میں بتا رہا ہوں کہ ہم نیکی کمانے جا رہے ہیں اور نجات تلاش کرنے جائیں، ہماری نجات ہو جائے سب. ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں گے جو بھی ہو. یہ کر کے، یہ نیت کر کے جاؤ، جو جیسی جو نیت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے جیسی نیت کی اس کو ویسا ضرور ملے گا. خدا کرے سب کی نجات ملے، سب کو کشائش ملے، اور سب کو آبرو ملے، اور سب کا بھلا ہو جائے، سمجھ، اور سب برے دن سے باہر نکل جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی درد مند کا مراسلہ ہے، کسی خاتون کا جو ہے ہاتھ کا فریکچر ہو گیا ہے، اور بیچاری وہ چاہتی ہے کہ مسلمان بھائی اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. اللہ جتنے جو ہیں کمزور ہاتھ والے سب کا ہاتھ ٹھیک کر دے. اس کا تو ٹھیک کر ہی دے، اس نے چاہا ہے. اللہ جتنے بھی ہاتھ کے مریض ہیں اللہ سب کا ہاتھ ٹھیک کر دے، اور جتنے پیر کے مریض کریں اس میں بھی داخل ہوں، اللہ ان کا پاؤں ٹھیک کر دے، سمجھ گئے. اور جتنے دل کے مریض ہیں اللہ ان کا دل ٹھیک کر دے، جتنے دماغ کے مریض ہیں نا ان کا اللہ دماغ ٹھیک کر دے، سمجھ گئے. جب اس طرح سے آپ دعا کریں گے اللہ پاک سنتا ہی ہے، سنتا ہی ہے. اگر سب نہ ٹھیک ہوئے تو آپ ضرور ٹھیک ہو جاؤ. دعا کرنے والا ٹھیک ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.